جو شخص امت کی ہدایت اور امت کے لیے رحمت بنے گا، اللہ رب العزت مظلوم کو اس کی طرف پھیر دیں گے، مظلوم کو پھیریں گے اس کی طرف مدد کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ دیوانہ ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور اونٹ دیوانہ ہو جائے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ انسان کی کھوپڑی کو چبا لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا ایسا اونٹ ہے، فرمایا کہاں ہے، دکھاؤ کہاں ہے۔ کہ نہیں آپ نہ آئیے، وہ دیوانہ اونٹ ہے، نقصان پہنچا دے گا، آپ نہ آئیے۔ پوچھا کہاں ہے، کہ اس طرف درختوں میں ہے، باغ میں، آپ چلے اس طرف اکیلے۔ صحابہ چیخ اٹھے اسی طرف ہے، ادھر نہ جائیے۔ آپ چلتے چلے گئے اس کی طرف۔ اس نے آپ کو دیکھا دور سے آپ کو دیکھا اور چیختا ہوا بڑھا آپ کی طرف۔ صحابہ ڈر گئے کہ ابھی آپ پر حملہ کر دے گا، لیکن اس نے آپ کے قریب آ کر آپ کے کان میں اپنے مالک کی تمام شکایتیں کی، تمام شکایتیں اپنے مالک کی۔ مجھے اتنا چلاتا ہے، اتنا تھکاتا ہے، اتنا بوجھ لاتا ہے، ساری شکایتیں آپ کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ بلایا گیا، کس کا اونٹ ہے؟ کہاں؟ فلاں کا ہے، بلاؤ اس کو۔ بلا کے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایتیں کر رہا ہے، یہ تمہاری طرف سے یہ زیادتی ہے۔ جنگل کے درندوں کا آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ایک مرتبہ پورا وفد آیا بھیڑیوں کا جنگل سے آپ کی خدمت میں، پورا وفد جنگل سے بھیڑیوں کا آپ کی خدمت میں، کہ ہم ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس ایک تجویز لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ ہم سارے جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے ایک جماعت آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ اگر اتنی بکریاں ہر ریوڑ سے ہمیں سال میں اتنی دے دی جائیں تو ہم بھیڑیے آپ سے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے۔ کسی کی بکری پر حملہ نہیں کریں گے، سب محفوظ رہیں گے۔ ادھر صحابہ بیٹھے، ریوڑ کے مالک جن کے ریوڑ تھے بکریوں کے، ادھر بھیڑیے بیٹھے۔ فرمایا آپ نے کہو کیا کہتے ہو؟ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں، ایک تجویز پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنی بکریاں اٹھا کے ان کو دے دیں کھانے کے لیے؟ میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، ان کی بات پہ غور کر لو، اگر تم اتنی بکریاں ان کو دے دیتے ہو تو پھر پورے سال تمہارے سارے ریوڑ محفوظ رہیں گے، تم جنگل میں بے فکر چراؤ، کوئی بھیڑیا کچھ نہیں کہے گا، یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ کہ جی ہم اپنی بکریاں اٹھا کے اس کو کیسے دے دیں؟ جب صحابہ نہ مانے تو آپ نے بھیڑیوں کو اشارہ کیا کہ تمہارا دل چاہے خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو، جب یہ مانتے نہیں ہیں خود ہی پھاڑ کے کھا لیا کرو۔ اس وقت قصے اس پہ یاد آیا کہ جو واقعی انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ جانوروں کی ضروریات اور ان کے مسائل کو بھی ان سے حل کراتے ہیں، اور جب یہ خود ظالم بن جاتا ہے تو انسان بھی ان کو ظالم کہتے ہیں، انسان بھی ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے، ان کے پاس انسان بھی اپنی ضرورت لے کر نہیں آتے، اور جو منصف ہوتے ہیں ان کے پاس جانور بھی اپنی، ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باہر کے بڑے گیٹ پر ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی، وہاں سے رسی ہلاؤ تو اندر گھنٹی بجتی تھی کہ دیکھو کوئی سائل آیا ہے، اس کا سوال پورا کرو، سائل کا سوال پورا کرو، کوئی سائل آیا ہے دروازے پر۔
معمول تھا یہ. بلکہ حدیث میں آتا ہے مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے جا کر دینا یہ اچانک پیش آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ نابینا ہو گئے، آنکھیں جاتی رہی بالکل. انہوں نے اپنے گھر کے اندر کے حصے میں، کمرے کے اندر مصلی بچھایا ہوا تھا، وہیں نماز پڑھتے تھے. اور جب کوئی مسکین دروازے پر سوال کرتا تو وہ اس رسی کو پکڑ پکڑ کر دروازے پر جاتے تھے کہ کوئی لے جانے والا نہ ہو دروازے تک. اچانک کوئی مسکین آ جائے تو رسی باندھی ہوئی تھی مصلی سے لے کر دروازے تک کہ اس کو پکڑ پکڑ کر دروازے تک پہنچ جائیں. بیٹوں نے کہا ابا جی راستے میں رسی بندھی ہوئی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کچھ دینا ہوا کہ رحم دے، ہم پہنچا دیں گے اس کو. فرمایا نہیں، میں نے یہ سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مناولۃ المسکین تقی مصارع السوء، مسکین کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر دینا یہ برے حوادثات سے روک دیتا ہے، بچا لیتا ہے. چنانچہ اس بادشاہ نے بھی یہ کیا ہوا تھا کہ باہر کے گیٹ پر رسی لٹکی ہوئی ہے، گھنٹی بجاؤ گے جس وقت بھی کوئی آ جائے، دن میں یا رات میں. اچانک درمیان رات میں گھنٹی بجی، کیا ہوا؟ اس وقت کون آئے گا؟ آپ آرام کریں گے، نہیں دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے. جا کر دیکھا تو ایک بھینسا گزر رہا تھا وہاں سے. اس بھینسے کا سینگ الجھ گیا رسی میں. کہا کہ بادشاہ سلامت کوئی بات نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کسی نے رسی نہیں کھینچی ہے، بھینسا گزر رہا تھا، اس بھینسے کے سینگ میں رسی الجھ کر کھنچ گئی ہے اس لیے گھنٹی بجی ہے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اس بھینسے کو میرے پاس اس کی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے لائے ہیں. دیکھو کیا بات ہے. دیکھا تو اس پر بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ تھا. بلایا بھینس والے کو کہ یہ اس زائد بوجھ کی وجہ سے اللہ اس کو میرے پاس لائے ہیں، اللہ نے یہ رسی الجھائی ہے اس کے سینگ میں، اللہ نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ تیری رعایا میں بھینسے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے اچانک دیکھنے کے لیے کہ گھر کے کھانے کا کیا معمول ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھانے کا معیار گرا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے، اگر آپ کے طریقے سے کھانے کا معیار بڑھا ہوا ہے تو اس کی مدد کی ضرورت ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ انسانیت یوں سکھلائی گئی تھی. تو وہاں جنگل میں بھیڑیے نے حملہ کیا اس چرواہے کی بکری پر. اس نے بکری کو چھڑا لیا. بھیڑیے نے کہا انسانی زبان میں کہ اللہ نے رزق دیا، آپ نے چھین لیا. کہنے لگا چرواہا تعجب سے کہ ارے بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا ہے. بھیڑیے نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے انسانی زبان میں بات کر رہا، مجھے تعجب اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھیڑیے نے کہا چرواہے سے مجھے تعجب اس پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو انبیاء کے قصے سنا رہے اور تو یہاں جنگل میں بکریاں چلا رہا. میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کی عمومیت نے کسی کو کہیں نکلنے نہیں دیا، ہر ایک کا رخ صحیح کیا کہ جاؤ وہاں. اس لیے میں نے عرض یہ تھی میری کہ سب سے بنیادی جو ہدایت کا ضابطہ ہے، اللہ نے ہدایت کا ضابطہ دعوت اللہ کو متعین کیا ہے. دین کے تمام شعبے اس دعوت کے محنت سے زندہ کرنا مقصود ہے. دین کے تمام شعبے دعوت سے زندہ کرنا مقصود ہے، مگر دعوت کہ اصل دعوت نقل و حرکت ہے. کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے. میری بات یہ بات یاد رکھیو.
کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا دعوت ہے۔ یہ بات میری یاد رکھیو ہمیشہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیو۔ کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا یہ دعوت کی سنت نہیں ہے، یہ دعوت کی سنت نہیں ہے، بلکہ خود جا کر دعوت دینا یہ اصل سنت ہے۔ جتنے بھی رواجی طریقے ہیں دین کے پہنچانے کے، یہ تمام کے تمام طریقے رواجی طریقے ہیں۔ رواج اپنی ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے اور سنتیں اپنے انوارات سے بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت یہ سنت دعوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے اہم چیز وہ عمومیت ہے۔ آپ نے اپنی محنت سے کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی رنگ، کوئی زبان، اس بنیاد پر آپ نے محنت نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے پہلے دن سے امت کو جمع کیا ہے۔ آپ نے امت کو جمع کیا ہے۔ آپ کی دعوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے مختلف ہے۔ کوئی نبی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف، علاقے کی طرف، کوئی کسی حرف پیشے کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری امت کی اور تمام انسانیت کی تمام قسموں کی طرف مبعوث ہیں۔ اس لیے آپ کی دعوت میں عمومیت ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سننی ہوگی کہ ہمارے اس کام میں علاقائی، طبقاتی، زبان کی، رنگ کی، برادری کی، ان تمام نسبتوں پر نہ اس پر دعوت دی جاتی ہے کسی کو، نہ اس نسبت پر کوئی جوڑ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک ملک والوں نے ہم سے کہا کہ کوکن برادری کی جماعت ہمارا بھیج دو۔ میں نے کہا بھائی ہم تو امت جانتے ہیں، امت، برادری تو ہم جانتے نہیں، کیونکہ اس امت میں جتنی خوریزی ہے، اس امت میں جتنی بدامنی ہے، اس امت میں جتنے آپس کے جھگڑے ہیں، وہ خدا کی قسم صرف امت کے طبقات میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ آپ نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ آپ نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، نہ زبان میں، نہ رنگ میں، نہ ذات میں، نہ حیثیت میں، کسی میں نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو اپنوں کے درمیان اونچا مقام دے کر بتلایا کہ امت اس طرح بنتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشیہ کے ہیں، کالے ہیں، عرب نہیں ہیں، آپ نے اذان کا، آپ نے ان کو اذان کا عہدہ دے کر یہ بتلایا کہ ہمارے ہاں کالوں کی دور والوں کی یہ حیثیت ہے۔